آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ نہ تو خار والے ہیں نہ ببول والے ہیں، نہ ببول والے ہیں، ہم کو فخر ہے اس پر، ہم کو فخر ہے اس پر، ہم رسول والے۔ ایک ایسے خطیب کو زحمت خطابت دینے جا رہا ہوں جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنا کام رہتی ہیں، کتنے ہی کان جن کے سننے کی آرزو رکھتے ہیں، کتنی ہی زمینیں جن کی قدم بوسی کی تمنائیں لیے رہتی ہیں، کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں، دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کی شخصیت گوناگو اوصاف و محاسن کی مرقع ہے، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی ہیں اور دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، پرزور خطیب بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے ادیب بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغات تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش الحانی کی فضاؤں تک، اپنوں کی بستیوں سے لے کر غیروں کی دنیا تک، جن کی مقبولیت کا شعرا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ و مولانا قمر الزمان صاحب قمر ہیں، جو میڈر کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، جن کا بیان سن کر کہنے والوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ آئیے میں اس شعر کے ساتھ مہمانان کرام کا استقبال کرتا ہوں، یعنی مولانا قمر الزمان صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، اللہ کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويسقط الجهل ويظهر الزنا، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین، رونق افروز علماء کرام اور ہمدردان ملت، عزیز دوستو، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ قریب قریب آ جائیں تھوڑا۔ یہ جلسہ کا میدان ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا میدان ہے۔ قریب قریب آ جائیں، بالکل قریب آ جائیں۔ کچھ حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ قریب آ جائیں۔ دیکھو، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور قربت کی نسبت سے یہاں ہیں، تو اگر اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت ہمیں اور ہمارے دل میں ہے تو ادھر ادھر جو پھیلے ہوئے ساتھی ہیں، وہ ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ سے محبت نہیں ہے،
اور رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ قریب قریب آ جائیں بھائی، وہ جو نظر آ رہے ہیں ساتھی ادھر آ جائیں، مل جل کر بیٹھے۔ ہو سکتا ہے چونکہ انانسر نے بہت بڑی بڑی باتیں ہمارے سلسلے میں کہہ دی ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، نالائق آدمی کو لائق بنا دیا ہے انہوں نے۔ ان کے حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کو قبول و منظور فرمائیں۔ قریب آ جائیں بھائیو، آمین۔ ادھر آ جائیں، تو اور ادھر آ جائیں، قریب آ جائیں۔ جو ادھر ہیں ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، قریب آ جائیں۔ میرے دوستو عزیزو، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کہ اندھے اور بینا، اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی اندھا ہے اور ایک آدمی کے آنکھوں میں روشنی ہے، وہ دیکھتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے روشنی ہے اور تاریکی ہے، کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی ہیں؟ یقیناً سوال کا جواب یہ ہوگا کہ روشنی اور تاریکی یعنی اندھیری برابر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اندھا اور نابینا اور وہ جو دیکھنے والا بینا برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں امتیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو علم سے کوسوں دور ہیں، اللہ کی محبت سے کوسوں دور ہیں، اور اللہ کے علم سے، اور وہ علم جو اللہ تک انسانوں کو پہنچاتا ہے، وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرواتا ہے، اگر وہ علم انسان کو حاصل نہیں ہے تو وہ انسان نابینا ہے، اندھا ہے، اور وہ انسان تاریکی میں بھٹک رہا ہے، ظلمات میں پھر رہا ہے، ادھر ادھر گشت لگا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تک رسائی کا علم نہیں ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کے سے محبت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ علم ہو جس علم کے لیے کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ لام قسم کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور دنیا کی رونقیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج اور ستارے اور سیارے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ ساری دنیا انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، جمادات انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، نباتات انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، حیوانات انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، یہ زمین انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ آسمان انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ چاند انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ سورج انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ ہوا انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ گرچہ دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ساری چیزیں یہ فائدے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین،
کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا تمام ایمان والوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان انسانوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، جو نبی لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کی قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں، لوگوں کو پڑھ کر تعلیم دیتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو قرآن کریم کی ہدایت دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے دنیا گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، ضلالت میں پڑی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جہالت، وہ تاریکیاں، وہ اندھیریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر دی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی جلائی، وہ قمقمے جلائے، اور وہ چیزیں روشن کی کہ جن کی روشنی عرب ہی نہیں بلکہ عرب کے علاوہ دنیا کے کونے کونے پر، گوشے گوشے پر، ہر جگہ، پہاڑوں پر، زمین کے ہر کناروں پر، ہر جگہ پر، دنیا کے ہر علاقے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو پھیلا دیا۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اللہ نے جس لیے پیدا کیا ہے، جس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ ساری دنیا اللہ کا تعارف کرنے لگے، ساری دنیا اللہ کو جان لے، ساری دنیا اللہ سے محبت کر لے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ایسی روشنی عطا کی کہ اس روشنی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان و حکمت کی تعلیم ہمیں دے دی۔ اب اس ایمان و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس ایمان کے ساتھ ایسا علم حاصل کرے کہ وہ علم حاصل کر کے انسان کامیاب ہو کر اللہ کو جاننے لگے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عرفانیت حاصل کرنے لگے۔ اگر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے انسان کو تو انسان کامیاب و کامران ہے، اور اگر اس دنیا میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کے اس روشنی میں اور اللہ کے اس نعمتوں میں پلنے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے باوجود بھی انسان اللہ کو نہیں جانتا ہے تو وہ انسان ناشکر ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان ناشکر ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے کوسوں دور ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت حاصل کیا جائے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ انبیاء کے واسطے سے وہ علم دیا ہے، وہ قرآن کا علم دیا ہے، وہ حدیث کا علم دیا ہے، اور قرآن اور حدیث کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے وارث علماء کو پیدا کیا ہے۔ اسی لئے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو، نبی کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اور نبی کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے، نبی کے وراثت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، جس طرح نبی آتے تھے اپنی قوموں کو ہدایت کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اسی طرح وہ سمجھانا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا وہ نبی کا کام تھا۔ اب نبی کے جانے کے بعد یہ کام علماء امت کا کام رہا، علماء کے وارثین کا کام رہا، حفاظ کا کام رہا، مفتیان کرام کا کام رہا۔ تو میرے دوستو، ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کو جن لوگوں پر یہ دے دیا ہے، ان لوگوں سے محبت کیا جائے، ان کی عظمت کیا جائے، ان کی عزت کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جائے،
اللہ کی محبت حاصل کر لے، جنت کو جان لے، جہنم کے خطرناک منازل کو سمجھ لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان علماء کرام، ان حفاظ کرام، ان مدارس اور خانقاہ اور یہ مکاتب دینیہ کو سمجھے اور جانے اور پرکھے، ان سے محبت کرے۔ ان سے محبت کیے بغیر اور ان سے جانے بغیر اور ان سے تعلق کیے بغیر کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ نبی سے محبت کرتے تھے، نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تک پہنچ جاتے تھے، اور نبی کے جانے کے بعد علماء وارثین سے محبت کرنے والا وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت، قرآن و حدیث، یہ ساری چیزیں انہی علماء کے سینے میں اللہ نے بھر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ وہ لوگ علماء سے دور ہو گئے، علماء سے کٹ گئے، حفاظ سے الگ ہو گئے، قراء سے الگ ہو گئے اور اس فقہاء سے الگ ہو گئے اور اپنا ایک طریقہ الگ اختیار کر لیا۔ جب ان سے رشتہ اور ناطہ ختم کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو اٹھانا شروع کر دیا، علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے لے جانا شروع کر دیا۔ آج اس دنیا میں بے شک بہت سارے لوگ ہیں، لیکن علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور علماء کی وہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہے جو علماء کی شان تھی، جو علماء کی عظمت تھی، وہ علماء کی عظمت کو ختم کیا جا رہا ہے، رشتے کو کاٹا جا رہا ہے، تعلق کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی محبت سے بالکل کوسوں دور ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ضروری ہے کہ علماء کی محبت کو لازم قرار دیا جائے۔ جب ہم علماء سے محبت کریں گے، یہ علماء ہمیں قرآن و حدیث سکھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں گے۔ آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ جب اسپین کی سرزمین پر، دنیا کے اور بہت ساری سرزمین ہے، جس سرزمین پر لوگوں نے جب ان حفاظ سے رشتہ توڑا، علماء سے رشتہ توڑا، مفتیان کرام سے رشتہ توڑا، ان وارثین انبیاء سے رشتہ توڑا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین سے علماء کو ختم کر دیا، حفاظ کو ختم کر دیا، علماء دین شرع متین کو ختم کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں نہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، نہ وہاں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ شریعت کے احکام لاگو کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص شریعت کے احکام لاگو کرنا چاہے تو انہیں آرے اور اسرے کھیرے اور ککڑی کی طرح انہیں کاٹا جاتا ہے اور اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا تعلق علماء سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین سے علماء کے ختم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی ختم کر دیا اور اس سرزمین سے قرآن کی تلاوت بھی ختم کر دیا۔ ان حفاظ کی ختم ہونے کی وجہ سے وہاں دین کا نام لینا تو دور کی بات ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میرے دوستو، وہ وقت آنے والا ہے اور کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان من اشراط الساعہ یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔